السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، بلکہ ایسے دو گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، اور وہ کون سے گناہ ہیں؟ کیا ہم ان گناہوں کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو جانتے ہیں، آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں ان گناہوں کی۔ تو ناظرین، پہلا گناہ جو ہے جس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے اور وہ ہے ظلم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے احکامات نازل کیے اور ہمیں ان کی بجاوری کرنی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے کہ وہ کیا کام کرے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد والدین کی فرما برداری ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، اور تم سب کو لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی ماں کے پیٹ میں جو گروتھ ہے اس کو دکھ پر دکھ سے تشبیہ دی ہے، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا۔ اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیتے ہیں۔ اگر آگے بڑھیں اور اب ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی اطاعت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، تو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گناہ گار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں دی جاتی ہے، وہ ظلم اور والدین کی نافرمانی ہے۔ میں نے ابھی حدیث جس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا، شیخ البانی نے اسے المسند کے ساتھ المسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اور ناظرین، ایک اور جو بہت ہی مقبول عام حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے، آپ نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ اور چوتھے نمبر پر جب انہوں نے چوتھی دفعہ صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام عزیز و اقارب میں، ہمارے تمام خونی رشتوں میں اگر کسی ہستی کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے تو وہ ماں ہے۔ تو ناظرین، جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان سے کسی نہ کسی طرح کی گستاخی کے موجب بن جاتے ہیں، تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ حدیث کی روشنی میں ان کو اسی دنیا میں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ دیکھتے رہیں ہمارا چینل بول پنڈی بول، اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ویلاگ آپ کو پر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔